بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اور آپ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، عراق پر امریکی بمباری کے دوران بغداد میں متعدد عمارات ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ بعد ازاں عراق پر قبضے کے بعد جب ان بلڈنگز کا ملبہ ہٹایا گیا تو ایک بلڈنگ کی گہرائی سے ایک قدیم عمارت کے آثار ظاہر ہوئے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمانہ قدیم میں یہاں کوئی درسگاہ موجود تھی۔ آثار قدیمہ کی مزید کھدائی سے وہاں موجود ایک قدیمی کلمی نسخہ مکمل حالت میں دریافت ہوا جس کا نام تحفۃ الغانی تھا اور مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے اور یہ کتاب ان کے کشف اور ان کی پیشن گوئیوں پر مبنی تھی۔ اسی کتاب کا ایک باب ہند کے متعلق تھا۔ اس باب میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ہند کے کچھ علاقوں پر کافی عرصہ مسلمانوں کی حکمرانی رہے گی، لیکن طویل عرصہ تک یہ خطہ افراتفری اور بے چینی کا شکار بھی رہے گا۔ ناظرین، اس افراتفری اور بے چینی کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی تھی وہ بہت ہولناک ہے۔ مصنف کے مطابق اس خطے کے رہنے والے مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہو جائیں گے اور اسی سبب وہ بتدریج دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، شاید جیسے ہم آج اس خطے میں رہنے والے مسلمان دین سے دور ہو گئے ہیں اور غیرت اور جذبہ ایمانی نام کی چیز کا فقدان ہو چلا ہے۔ سننے میں یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ایسی کوئی خوراک کا استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین، 2011 میں یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر سٹیورٹ ڈی جونز جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ تھے، ان کی ایک ریسرچ کے مطابق برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ برائلر جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا ہے اس میں خنزیر کے ماڈل کو فالو کیا گیا ہے۔ اس تحقیق کے سامنے آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس پر بین لگا دیا گیا اور ڈاکٹر سٹیورٹ ڈی جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا اور نومبر 2015 میں ڈاکٹر سٹیورٹ ڈی جونز کا اسی ہسپتال میں پرسرار طور پر انتقال ہو گیا۔ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کی موت کی اصل وجہ ان کی یہ ریسرچ تھی، کیونکہ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو اس کی وجہ سے سارے یورپ کی $1 بلین انڈسٹری خطرے میں آ جاتی۔ یورپ نے اسی انڈسٹری کے بلبوتے پر اسلامی ممالک میں بھی اپنے ایجنٹوں کو ارب پتی کیا ہے، شاید وہ بھی ختم ہو جاتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کر جن روحانی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس سے بھی مسلمانوں کو نجات مل جاتی۔ انہی دنوں میں تل ابیب کی ایک یونیورسٹی میں کدو کے خواص پر ایک ریسرچ کی گئی۔ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ جو پولینڈ سے مائیگریٹ کر کے اسرائیل آئے تھے، وہ پچھلے 22 برس سے کدو کی خصوصیات پر ریسرچ کر رہے تھے۔ 2014 میں یہ ریسرچ مکمل کر کے یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اس ریسرچ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کدو ایک مکمل غذا ہے، یعنی اگر کوئی انسان دن میں 2 دفعہ کدو کھا لے تو اس کی مکمل غذائی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ کدو میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو انسان کو ہر قسم کی بیماری کے خلاف مدافعت فراہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس ریسرچ کے مطابق کینسر اور ایڈز کے مریضوں کو بھی کدو کا مسلسل استعمال کرانے سے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ کدو کے جوس سے مختلف قسم کی ویکسین تیار کی گئی جس سے بہت سے مریضوں پر استعمال کے بعد بہترین نتائج حاصل کیے گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مورشے ڈیوڈ بھی پرسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ تل ابیب ٹائمز میں ڈاکٹر مورشے ڈیوڈ کی بیوی کا ایک انٹرویو بھی چھپا جس میں انہوں نے ڈاکٹر کی پرسرار گمشدگی کا خدشہ ان کی ریسرچ کو بتایا اور ایک شفاف تحقیق کا مطالبہ بھی کیا۔ اگر اس ریسرچ کی حقیقت کو کھل کر دنیا کے سامنے لایا جاتا تو اسلام کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کدو کی پسندیدگی کی حقیقت ساری دنیا پر واضح ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حکمت اور اپنی مدد سے ظاہری اور پوشیدہ حرام سے بچا لے اور ہمارا مددگار ہو جائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔